یسوع کے قدوس قادر جلالی نام میں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 30ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تو آج اس چیز کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں بڑے کاموں کے لیے چنتا ہے۔ جو حوالہ آج میں نے پڑھا اور آپ نے اسکرین پر دیکھا ہے، اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایلی کاہن سے مخاطب ہے اور خدا اس کو بتا رہا ہے کہ میں نے کہا تھا، میں نے سوچا تھا، میں نے پلان کیا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ وہ میرے حضور چلیں گے، کہ یہ بات میں نے جب سے تیرے خاندان کو چنا اس خدمت کے لیے، اس بڑے کام کے لیے، یہ بات میں نے سوچی تھی۔ اور خدا پھر آگے کہتا ہے کہ اب یہ بات مجھ سے دور ہو کہ میں نے ایسا سوچا تھا۔ اور خدا کو یہ بات ایسی کیوں کرنی پڑی؟ تو لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ایلی کاہن نے خدا کی بے عزتی کی ہے، خدا کی ڈس رسپیکٹ کی ہے، اس کی خدا کی تحقیر کی ہے، جس وجہ سے خدا کو یہ بات اس سے کہنی پڑی ہے کہ جو میری تحقیر کریں گے وہ بے قدر ہوں گے۔ تو اب خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اب یہ بات مجھ سے دور ہو کہ تو اور تیرا گھرانہ جو ہے وہ اس خدمت پر قائم رہیں گے۔ خدا اس سے سخت ناراض ہے اور خدا نے یہ بات اس پر ظاہر کر دی ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کہاں ایلی کاہن سے ایسی مسٹیک ہوئی کہ خدا کو یہ بات اس سے کہنی پڑی۔ اگر ہم اسی باب کی دوسرے باب کی 29ویں آیت جو کہ بالکل پچھلی آیت ہے اسے پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، پس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو، اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے؟ تو خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ پہلی بات تو کیا کہ تم ان ذبیحہ کو اور ہدیوں کو جن کا میں نے حکم دیا ان کو لات مارتے ہو، اور دوسرا تو کیا کرتا ہے، تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے۔ تو خدا اس بات سے ناراض ہے کہ تو نے میرے اوپر اپنے بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تو میرے سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کر رہا ہے، اور خدا اس بات سے ناراض ہے، اور خدا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اب میری نظر میں بھی تیری کوئی قدر نہیں ہے، اب تم سب بھی بے قدر ہو جاؤ گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا انہوں نے کیا تھا کہ خدا نے ان کو کہا کہ تم میرے ہدیوں کو لات مارتے ہو اور اپنے بیٹوں کو تم مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اسی چیپٹر میں تو 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایلی کے جو بیٹے تھے وہ بہت شریر تھے اور انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ اب اس کے بیٹے ہیں، وہ خود بھی کاہن ہیں، اپنے باپ دادا اس کے باپ دادا کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج ایک ایسا موقع آ گیا کہ خداوند کو یہ بات کہنی پڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لکھا ہے کہ اس کے بیٹے شریر تھے اور انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ تو اس کا مطلب ہے بطور باپ اس نے اپنے بیٹوں کو کہانت کی خدمت میں تو لگا دیا ہے، لیکن اس نے خداوند کی پہچان ان کے ساتھ نہیں کرائی۔ وہ جس طرح وہ خدمت کر رہا ہے، وہ اپنی خدمت میں محو ہے، مگن ہے، وہ قربانیاں کر رہا ہے، ساری خدمات وہ انجام دے رہا ہے، لیکن وہ ایک چیز بطور باپ کرنا بھول گیا ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کی خدا سے پہچان کرواتا۔ اگر ہم قضات کی کتاب میں دیکھیں، دوسرا باب ہے اور 10ویں آیت ہے، وہاں لکھا ہے، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ تو یہاں ایک ایسی پشت کے بارے میں ذکر ہے جو یشوع کی اس دنیا سے جانے کے بعد اس دور میں اس ٹائم میں جو ایک پشت تھی وہ بھی مر گئی، اور اس کے بعد ایک ایسی پشت آئی ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہ خداوند کو جانتی ہے اور نہ ان کاموں کو جو خداوند نے اسرائیل کے لیے کیا ہے جانتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ان کو ضرور بتانا تھا کہ خدا کون ہے اور خدا نے اسرائیل کے لیے کیا کیا کیے ہیں۔ اگر آج خدا نے آپ کو یہ ملک دیا ہے تو اس ملک میں ہو تو اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، خدا نے آپ کو کیوں چنا، کس وجہ سے آج تم اس جگہ پر ہو۔ تو ہم سم ٹائم ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہم چرچ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ چرچ جانے کے باوجود بھی خدا کی پہچان میں نہیں بڑھتے۔ وہ پریئر میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، کرسمس پہ فنکشن بھی سارے اٹینڈ کرتے ہیں،
سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں خداوند کی پہچان نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہے یہ ایلی کاہن کے بیٹے ہیں کہ وہ جب اپنے باپ کو بھی بچپن سے خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور وہ خود بھی کاہن بن گئے ہیں، لیکن ان کی خداوند کے ساتھ کوئی پہچان نہیں ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر ہم اس میں تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں تو لکھا ہے کہ کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک سے شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا اور اس کا کڑا یا دیگچے یا ہانڈی میں ڈالتا، اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا۔ یوں ہی وہ سیلہ میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے اسرائیل میں لوگ جہاں ہیکل میں قربانیاں گزرانے آتے ہیں تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے نوکروں کو بھیجتے تھے اور وہ جا کے ہانڈی سے گوشت چرا کے لے جایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک نہیں کہ اگر لکھا ہے، اگر 16ویں آیت پڑھیں تو وہ لکھا ہے کہ اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے، تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا، نہیں، تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ تو یہاں تک کہ وہ چھینا چپٹی بھی کرتے تھے نا۔ یہ کاہن کے بیٹے ہیں، خود بھی کاہن ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہانڈیوں سے گوشت چرا رہے ہیں اپنے خادموں کے بیچ کو، کہہ رہے ہیں کہ جاؤ گوشت لے کر آؤ، اور اگر کوئی تمہیں نہ دے تو اسے کہنا کہ ہم چھین کر لے جائیں گے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ لوگ خدا کی پہچان سے دور ہیں، اس سبب سے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ یہ جو ان کا گناہ ہے وہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ وہ خداوند کی قربانیوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ وہ گوشت جو خداوند کی قربانی کے لیے گزرانا جانا تھا، یہ اس میں سے چوری کر رہے تھے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ خدا وہاں بیٹھا دیکھتا رہتا؟ اور لکھا ہے کہ خداوند کے حضور یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور لوگ جو ہیں خداوند کی قربانی کرنے سے گھن کرنے لگے تھے، کیونکہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قربانیوں کا گوشت چوری ہو رہا ہے، تو ان کو لگتا ہوگا کہ ہماری قربانیاں شاید خدا کے حضور مقبول نہ ہوں، کیونکہ جس طور سے انہیں قربانی کرنی تھی وہ نہیں ہوئی، اس میں سے گوشت چوری ہو گیا ہے۔ تو لوگ جو ہیں گھن کھانے لگے تھے ان کے اس عمل سے۔ اور اس سے بھی جو بڑھ کے بات یہ ہے، اگر ہم 26ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، 22ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ایلی بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اب ایلی کاہن ہے، وہ سن رہا ہے ساری باتیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کے بیٹے جو بطور کاہن ہیں وہ سارے اسرائیل کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہی نہیں صرف، بلکہ آگے لکھا ہے کہ ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھی ان سے بھی ہم آگوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ان کا باپ بطور کاہن اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کاہن ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اور وہ ان کی اس باتوں پر کوئی سخت ایکشن نہیں لے رہا۔ اور خدا دیکھ رہا ہے کہ ایلی کاہن جو کہ بطور باپ ہے، کاہن ہے خود بھی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کنڈیم کرے، ان کی مذمت کرے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور ان کو ان کاموں سے روکے۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ آگے ان کو صرف کہتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو؟ اور وہ بس ان کو اتنا سا، جیسے کہہ لیں کہ عام الفاظ میں ان سے بس تھوڑا سا پوچھ گچھ کی، ان کو تھوڑا ڈانٹ چپڑ کی کہ ویسے نہ کیا کرو، ایسا کرنے سے باز آؤ۔ لیکن اس نے کوئی سخت ایکشن نہیں لیا ان کے اس ایکشن سے کہ تم نے عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی، تم نے خداوند کی قربانی کے جو خداوند کے قربانیاں گزرانی جاتی ہیں اس میں سے گوشت تم لے لیتے ہو، یہ ٹوٹلی غلط کام ہے، تمہیں ایسا کام کرنے سے باز آنا چاہیے، ہمیں یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ملتا۔ اور یہی سبب ہے کہ خدا کو خود انٹروین کرنا پڑا، کہ خدا نے دیکھا کہ جو خدمت میں نے سونپی تھی یہ ٹوٹلی یہ ایز اے فیملی اس میں فیل ہو گئے ہیں، تو خدا کو انٹروین کرنا پڑا۔ اور خدا نے اس لیے اس سے کہا کہ میں نے یہ خدمت جو تیرے گھرانے کو سونپی تھی، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ تم میرے حضور چلو گے، لیکن اب یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ تم میرے ہڈیوں کو لات مارتے ہو، اور دوسرا کیا کہ تم اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے۔ تو ایلی کاہن کا یہ جو ایکٹ کہ اس نے اپنے بیٹوں کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ وہ پیش نہیں آیا، وہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ خدا کے ہدیوں کو لات مار رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ تکفیر کر رہے ہیں اس کی قربانیوں کی، اور ایلی جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی خدا کے اوپر عزت دے رہا ہے۔ اگر وہ خدا کا خوف رکھتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ کاہن ہے، وہ اس بات سے واقف ہے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو کچھ کہہ نہیں رہا، اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مگر رہتے ہیں، وہ چوری کر رہے ہیں گوشت اور سارے غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا باپ ان کے ساتھ سختی سے برتاؤ نہیں کر رہا۔ اور اس لیے اگر ہم آگے جا کے دیکھیں 25ویں آیت میں لکھا ہے
کہ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ تو خداوند نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان کو مار ڈالوں گا۔ اگر ہم اس دوسرے باب کے آگے ہی پڑھیں، سارا پڑھیں آپ 33ویں 34ویں آیت، تو وہاں ہمیں ساری ڈیٹیل ملتی ہے کہ خدا پھر اس کو بتاتا ہے کہ میں کیا کیا کروں گا تیرے خاندان کے ساتھ۔ دوسری چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اب 27ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کو پھر مرد خدا کو ایلی کے پاس بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا، اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دیں؟ پس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا میں نے حکم دیا اپنے مسکن میں لات مارتے ہو، اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے؟ تو خدا یہاں اس کو یاد کرا رہا ہے کہ تیرا کام تھا کہ تو اپنے بچوں کو بھی بتاتا کہ یہ میں نے تمہارے لیے کہا، جب تم مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھے اس وقت میں نے یہ ظاہر ہو کر تیرے خاندان پر سب بنی اسرائیل میں سے تیرے قبیلوں کو چن لیا، تیرے قبیلے کو چنا کہ تم اور تیرا گھرانہ جو ہے وہ میرے حضور کہانت کریں، میرے کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلاؤ۔ یہ میں نے تم پر اس ٹائم فضل کیا، رحم کیا جب تم لوگ غلامی میں تھے۔ اگر یہ بات تو اپنے بچوں کو بتاتا، ان کے ذہن نشین کرتا، ان کو بتاتا کہ بھئی یہ جو خدمت آج تمہیں ملی ہوئی ہے، جو پوسٹ تمہیں ملی ہوئی ہے جس کے تم مزے لے رہے ہو، یہ اگر میں نہ دیتا تو تمہارے پاس نہ ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے ان کاموں سے باز رہتے، وہ سوچتے کہ خداوند نے ہمیں اتنی بڑی برکت دی ہے، اتنی بڑی پوسٹ دی ہے، اس نے ہمیں چنا ہے، لیکن وہ خدا کے اس برکت سے برکت کی انہوں نے بے قدری کی، کیونکہ وہ خدا کی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح آج ہماری زندگی میں بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چرچ گوئنگ ہیں، وہ جاتے ہیں چرچ، لیکن وہ خدا کی پہچان سے دور ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ نے خدا کی پہچان نہیں ان کو کروائی۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بے شمار غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، بہت ساری باتیں کیا ہے کہ یہ سیکھ لیں گے، ایک ٹائم آئے گا یہ بدل جائیں گے، بڑے ہو کے کر لیں گے، اور ایسے کرتے کرتے وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جس طرح ایلی قائم کے بیٹے نکل گئے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو خدا کی پہچان کرائیں۔ ہم بے شک چرچ جاتے ہیں، سب پریئر میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، سب جگہوں پہ آتے جاتے ہیں، لیکن ہم خدا کی شاید پہچان ان کو کروانا بھول جاتے ہیں۔ وہ چرچ گوئنگ تو ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، ہم خدا سے دعا کیوں کرتے ہیں، ہم بائبل کیوں پڑھتے ہیں۔ تو آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی پہچان میں بڑھیں۔ اگر ہم دوسرا پطرس اس کا تیسرے باب میں دیکھیں، اس کی 18ویں آیت ہے، تیسرے باب کی آخری آیت ہے، وہاں لکھا ہے کہ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ تو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جانا ہے۔ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم اس کے علم میں بڑھتے ہیں، ہم اس کے عرفان میں بڑھتے ہیں، ہمیں خدا کی پہچان ہوتی ہے کہ خدا نے کیسے کیسے معجزات کیے، کیسے کیسے ہماری زندگیوں میں کام کیے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی اسے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے بنائیں۔ ہم خدا کی پہچان میں بڑھتے ہیں اس کے کاموں کو پڑھ کے، اس کے کاموں کا ذکر سن کر۔ اور اگر ہم اسی پطرس کے دوسرے خط کی پہلے باب کی 6 آیت دیکھیں، وہاں لکھا ہے 5ویں آیت، پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ تو پطرس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، ایمانداری ہے، نیکی ہے، معرفت ہے، پرہیزگاری ہے، صبر ہے، تو یہ چیزیں اپنے اندر بڑھاؤ۔ اگر یہ بڑھتی بھی جائیں گی تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ان سے کیا ہوگا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں اور زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ ہر کوئی جو مجھے اے خداوند کہتا ہے وہ میری بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم چرچ گوئنگ ہیں، سب کام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کی پہچان میں شاید نہیں بڑھتے۔ آئیں ہم بھی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی خدا کی پہچان میں بڑھائیں، ان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کریں تاکہ وہ سیکھیں اور سمجھیں اور جانیں کہ ہم کیوں
خدا کی تمجید کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم کیوں اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی پہچان میں بڑھنا بہت ضروری ہے۔ نہیں تو ایلی کاہن کے گھرانے کا جو خدا اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، پھر خدا نخواستہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں ہمارے بچے بھی ایلی کاہن کے بچوں کی طرح شریر نہ بن جائیں۔ ہم ان کو خدا کی پہچان کرائیں، ہم ان کو خدا کے عرفان میں بڑھائیں، خود بھی بڑھیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے واقف کرائیں، جس طرح لکھا ہے مثال کی کتاب میں کہ تو اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے عمر بھر چلنا ہے۔ نہیں تو ہم جس طرح قضات کی کتابیں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک ایسی پشت آئی تھی جو نہ خدا کو جانتی تھی اور نہ خدا کے کاموں کو جانتی تھی۔ اگر آج ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر آج ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئیں گے، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ خدا کی پہچان سے دور ہو جائیں گی، اور پھر وہ بھی خدا نخواستہ کل کو جیسے کہ آج دور بہت تیزی سے بدل رہا ہے، وہ بھی دوسروں کو دیکھ کے وہ امپریس ہو سکتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ کوئی خدا نہیں ہے، جیسا بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھیسٹ لوگ ہو رہے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ خدا کی پہچان سے غافل رہیں اور ان کو بھی ایسا کچھ برداشت کرنا پڑے، کچھ ایسا دیکھنا پڑے۔ تو آئیں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے گھرانوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنی پہچان میں زیادہ سے زیادہ بڑھائے اور ہم اس کے ساتھ چلیں۔ خداوند ہم سب کو آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔